شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ پورا کلام پڑھنا تو ہمارے پاس وقت نہیں اتنا، لیکن اس کا آخری شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے لکھا کیا کمال ہے، کہا لوگوں جو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو نا تو تمہیں پھر قبر اور آخرت میں غم کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں تو بھی صائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں، کہ تو عجیب انسان ہے کہ محشر کے دن سے ڈرتا ہے۔ وہ کوئی مولوی کہیں بیٹھ کے بیان کر رہا تھا نا کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی کسی کی جناب گردن تک، کسی کی ناف تک، کسی کی کہاں تک، کسی کی کہاں تک، ایسی بڑی گرمی ہوگی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں اولاد کی، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں ایک مصطفیٰ کا غلام بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولوی جی میں پڑھ کے میں نے دیکھ لیا ہے سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، ہاں جی ہوگا، وہاں گرمی ہوگی جی ہوگی جی، وہاں پر جناب کوئی کسی کا نہیں ہوگا جی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ مصطفیٰ کا غلام کھڑا ہو کے کہتا ہے او مولوی جی اے بھی دسونا اتھے مصطفیٰ ہوئے گا؟ کہا ہاں جی وہاں محمد بھی ہوں گے پا، پھر بات کرنے کی لوڑی کوئی نہیں، ساڑی تھی گل بڑھ گئی ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہراساں، نانا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، آقا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام عزیز دوستو، جوانوں، بزرگوں،
اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ ہم پھر جمعۃ المبارک پہ حاضر بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا، پڑھانا، بیان کرنا، ہمیں صحیح حق اور سچ بیان کرنے کی، پھر سننے کی، سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے اجتماعات میں ہمیں بار بار اللہ رب العزت آنے اور جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے درود اور سلام۔ یہ عنوان ہے ہمارا، ٹائٹل۔ میرا مزاج ہے جو گفتگو میں سب سے پہلے عنوان بتا دیتا ہوں، پھر ایسا مزاج نہیں ہے کہ کہا کہ ہم نے راولپنڈی جانا ہے تو پھر پہلے جناب کو سیالکوٹ لے گیا، پھر جناب آگے ڈھاکہ لے گیا، پھر جناب گھما کے پنڈی۔ نہیں، میرا مزاج جس روڈ پہ چلتا ہوں اسی پہ آخری دم تک رہتا ہوں، یعنی یہ عنوان۔ تو اللہ پاک مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا ترجمہ سادے الفاظ میں سنیے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون، وہ درود پڑھتے ہیں، علی النبی، محمد عربی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو، اور وسلموا تسلیما، سلام پڑھو، سلام بھی ایسا کہ جتنا ہو سکے محمد عربی پر سلام پڑھو۔ یہ اللہ فرما رہا۔ اس سے پہلے جب اللہ رب العزت نے کائنات کو بنانے سے پہلے وہ وہاں اپنے عرش پر تقدیر کو لکھا، وہاں اللہ نے وہ جب کن کی تقدیریں لکھی تھی کہ دنیا بناؤں گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، وہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے دو چیزیں دیکھی وہاں تقدیر پر۔ ان میں سے پہلی چیز ایسی تھی کہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ پاک کائنات بنائے گا، حضرت آدم بھی آئیں گے، حضرت نوح بھی آئیں گے، حضرت شیس بھی آئیں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئیں گے، جناب داؤد خلیفۃ اللہ بھی آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئیں گے، سارے انبیاء آئیں گے، مگر سارے نبیوں کے بعد ایک ان کا سردار بھی آئے گا۔ یہ فرشتوں نے دیکھا، وہاں ایک سردار زمین پر آئے گا، اس کا زمین پر نام محمد ہوگا، آسمانوں پر احمد ہوگا۔ تو وہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ جب پورا ہوگا انہیں جناب ایک آن کے لیے موت آئے گی، ان کا جناب مدینہ شریف کے اندر مزار بنے گا، وہاں مزار مقدس جب بنے گا تو فرشتوں نے دیکھا لکھا ہوا تھا مزار مقدس بننے کے بعد 70,000 فرشتے صبح آئیں گے، درود کا گلدستہ پیش کریں گے، 70,000 رات کو آئیں گے، وہ بھی درود کا گلدستہ پیش کریں گے۔ جب فرشتوں نے یہ پڑھا اور پھر ساتھ آگے یہ لکھا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ، جو ایک مرتبہ 70,000 آئیں گے تا قیامت صبح تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ مزار مصطفیٰ پہ آئیں اور آ کے درود پڑھیں۔ تو فرشتوں نے جب یہ تقدیر دیکھی تو خوش ہوئے، آگے سے دوسری ایک تقدیر، دوسرا فیصلہ لکھا تھا، وہاں یہ لکھا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ رب العزت انسان بنائے گا، انسان کی آنتیں ہوں گی، انسان پخانہ بھی کرے گا، انسان کا مرنا جینا سارا کچھ ہوگا، انسان کے اندر اللہ رب العزت ایک مادہ بنائے گا، اس کے اندر جو وہ کھائے گا بار بار وہ رگوں کے اندر گھومے گا۔ فرشتوں نے عرض کی مولا ایتے چنگا نہیں کیتا، یہ انسان بنایا، اس کو ان چیزوں کا تو نے بار بار موقع دیا ہے، ہمیں مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا ایک بار موقع دیا ہے، مولا تو نے یہ اچھا نہیں کیا، انسان کو بار بار ان چیزوں کے مواقع عطا فرمائے اور ہمیں ایک ہی بار موقع دیا۔ یا اللہ ایسے گل نہیں بڑھنی۔ اللہ نے فرمایا فرشتو جو میں نے لکھ دیا اس کو مٹا تو نہیں سکتا، جو میں نے لکھ دیا
اس کو مٹا تو نہیں سکتا، باری تعالیٰ کچھ کرتے صحیح نا. فرمایا ہاں تمہیں جناب والا زمین پر جب میں اپنے نبی کے غلام بھیجوں گا 70,000 فرشتے صبح مصطفیٰ کے مزار پہ جائیں گے، وہاں جا کے درود کا گلدستہ پیش کریں گے. 70,000 رات کو جائیں گے، وہ بھی درود کا گلدستہ پیش کریں گے. لیکن جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کے مزار پہ آئیں گے ان کو تا قیامت صبح تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یا اللہ کچھ ایسا تو کرنا، ہمارے حال پہ احسان کرنا. اللہ نے فرمایا فرشتوں مزار مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کے لیے دوبارہ تم نہیں جا سکتے، لیکن زمین پر جب مصطفیٰ کے غلام محفل سجائیں گے، مصطفیٰ کا ذکر منائیں گے، وہاں پر چلے جانا. یوں سمجھنا کہ تم نے محمد عربی کے مزار پہ حاضری دی ہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ نے فرمایا جب میرے محبوب کے غلام مصطفیٰ کے ذکر کی محفل چھیڑیں گے نا تو مزار پر تو تمہیں موقع نہیں مل سکتا، لیکن یہاں مل سکتا ہے. وہاں پر تو درود پڑھنے کے لیے ایک بار موقع ملا، لیکن محفل میں بار بار جانا اور بار بار مصطفیٰ کا ذکر سننا، گویا یوں سمجھنا کہ تم نے محمد عربی کے مزار پہ جا کے درود پڑھ کے حاضری دی. ایسے نہیں ہم مصطفیٰ پہ درود پڑھتے. اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھنا، سلام پڑھنا. اب توجہ کیجئے آپ حضرات، ہم درود کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم درود اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، ہماری مغفرت ہو جائے، ہم درود اس وجہ سے پڑھتے ہیں. اللہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام بلند ہو جائے. فرشتے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ فرشتے درود اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی امت کی بخشش ہو جائے. اور ہم درود اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے. توجہ اگر آپ کی ہو، اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے. اب یہ ہم نے پتہ کرنا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر درود کب سے بھیج رہا ہے. بڑا آپ کو نکتہ دینے جا رہا ہوں، جو پہنچ گیا جس کو اللہ نے زبان دی تو داد دے کر بولیے گا، جس کے پاس بولنے کی طاقت خدا نے نہیں عطا فرمائی تو وہ نہ بولے، کوئی بات نہیں. اللہ اپنے محبوب پہ، یہ قرآن ہے، یہ کسی اخبار کا کالم نہیں، یہ قرآن ہے. اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے. اب اللہ تو کب سے درود بھیج رہا ہے؟ فرمایا میں تب سے درود بھیج رہا ہوں، کبھی فرشتوں کو بلا کے درود پڑھتا ہوں، کبھی جناب نبیوں کو بلا کے درود پڑھتا ہوں، کبھی جناب محبوب کا زمین پر محبوب کی امت میں
لوگوں میں محبوب کا ذکر چھڑوا کے درود پڑھتا ہوں. یا اللہ تو کب سے محبوب کا درود پڑھ رہا ہے؟ فرمایا ہاں کبھی خلوت کے اندر محبوب پر درود پڑھتا ہوں، کبھی جلوت میں محبوب پر درود پڑھتا ہوں، کبھی آسمانوں کے اوپر محبوب پر درود پڑھتا ہوں، کبھی آسمانوں کے نیچے محبوب پر درود پڑھتا ہوں. یا اللہ اسی پتہ کرنا ہے محبوب پر تو کب سے درود بھیج رہا ہے، محبوب کی تعریف تو کب سے کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں جب اکیلا ہوتا ہوں، جب اکیلا ہوتا ہوں تو کبھی فرشتوں کو سامنے بٹھا کے درود پڑھواتا ہوں، لیکن جب اکیلا ہوتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں کیونکہ محبوب کے ساتھ میری یاری ہے، محبوب کے ساتھ میرا پیار ہے، محبوب کے ساتھ میرا دلدار ہے، محبوب کے ساتھ میری وہ محبت ہے جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں. پھر میں وہ وعدے پورے کرتا ہوں کہ ہے رسم عاشقی میں سب سے الگ بیٹھنا، رسم عاشقی میں سب سے الگ بیٹھنا. جب کسی کو محبت ہو نا کسی سے تو لوگوں کے اندر ذکر کرتے ہوئے سے مزہ نہیں آتا، جو مزہ اکیلے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے محبوب کا ذکر کرنے سے مزہ. مولانا روم کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. مولانا روم لکھتے ہیں کہ مجنو کہیں صحرا میں بیٹھا تھا، مجنو کہیں صحرا میں بیٹھا تھا اور جناب وہاں سے ایک قلم اٹھا کے، ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے اسے قلم بنا کے ریت پر بار بار لیلا لکھ رہا تھا، لیلا لکھ رہا تھا، لیلا لکھ رہا تھا. کسی کا وہاں سے گزر ہوا، کسی نے پوچھا اے مجنو تو ریت پر لیلا کا نام کیوں لکھ رہا ہے؟ وہ مجنو کہتا ہے او زمانے والو میں لیلا کا نام ریت پر اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ اس سے میری ملاقات تو نہیں ہو سکتی، ملاقات تو نہیں ہو سکتی، ملاقات تو نہیں ہو سکتی، لیکن نام لکھ لکھ کے اپنے مقدر کو جگا رہا، اپنے مقدر کو جگا رہا ہوں. مولانا روم نے جب یہ واقعہ لکھا اس کے نیچے نتیجہ بھی یہ لکھا، کہا یارو مجنو اگر لیلا کا نام لکھے مقدر اس کے جاگ جائے، امتی اپنے نبی کا نام لکھے اللہ امتی کا مقدر کتنا سوار دے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے. ہم نے پتہ یہ کرنا ہے کہ یا اللہ تو محبوب دے، محبوب پر کب سے درود بھیج رہا ہے یہ پتہ کرنا. دیکھیں نا درود بھیجنے کی حدیثیں کئی ہیں، کئی علماء سناتے ہیں اور کئی آپ نے بھی سن رکھی ہیں، لیکن ذرا ہم تھوڑے تھوڑے سے محبت والی عاشقانہ باتوں پر توجہ دیتے ہیں. حدیثیں تو کافی ہیں. یا اللہ تو کب سے اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے؟ فرمایا کبھی خلوت میں درود بھیجتا ہوں، کبھی جلوت میں درود بھیجتا ہوں، کبھی جناب محبوب کے غلاموں میں درود بھیجتا ہوں، کبھی نبیوں کو بلا کے درود بھیجتا ہوں، کبھی کہاں درود بھیجتا ہوں، کبھی کہاں درود بھیجتا ہوں. یا اللہ تو کب سے تو کب سے اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا بندے آ قرآن پڑھ،
قرآن پڑھ، قرآن پڑھا، 22واں پارہ اٹھایا، یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا قرآن پڑھ، جب سے میرا محبوب نبی بنا تب سے درود بھیج رہا، جب سے محبوب نبی بنا تب سے درود بھیج رہا ہوں۔ آؤ پھر مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سوال کریے، سنیا مدعا دے چہرے والے آ تسی کدو کو نبی بن کے آئے؟ وہ 40 سال بعد تو نبوت کا دعویٰ تھا، وہ نبوت کا دعویٰ تھا، نبی پہلے بھی تھے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے آپ کو کسی دوسرے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرے کہ جی 40 سال بعد مصطفیٰ آئے پہاڑی پر، آپ نے سب کو بلایا اور نبوت کا دعویٰ فرمایا، تو 40 سال بعد نبی نہیں، اسے کہنا نبی تو پہلے سے نبی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا میرے سونیا ہن وقت آ گیا اعلان کرو، یہ اعلان کرنا تھا۔ آپ کی توجہ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی بن کے دنیا پہ تشریف لے آئے؟ اب توجہ کیجئے گا آپ حضرات، یا رسول اللہ آپ کب سے دنیا میں نبی بن کے تشریف لائے؟ یا رسول اللہ آپ کب سے دنیا پہ نبی بن کے تشریف لے آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو بنانے والی مٹی کو رب نے تیار بھی نہیں کیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ اس وقت سے نبی تھے، لیکن ہم نے پتہ پوچھنا ہے آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میرے غلام میں اس وقت سے نبی ہوں جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکی تھے نہ مکان تھا، نہ درخت تھے نہ پہاڑ تھے، نہ کچھ تھا۔ یا رسول اللہ اس وقت کیا تھا؟ فرمایا اس وقت صرف خدا تھا یا خدا کا مصطفیٰ تھا۔ رب مجھ محمد پر اس وقت سے درود پڑھ رہا جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکی تھے نہ مکان تھا، نہ عرش تھا نہ فرش۔ میں محمد اس وقت بھی نبی تھا، میں محمد بھی اس وقت نبی تھا۔ تو پتہ چلا رب اس وقت سے درود پڑھ رہا ہے، کیونکہ جب سے محبوب نبی ہیں رب اس وقت سے درود پڑھ رہا ہے۔ تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لا شمع بز میں ہے داغ۔ اچھا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تیرا وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ فرمایا ہاں جی میں دنیا کے سارے معاملات میں رب چلاتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو چلاتا، لیکن حکم تیرا ہوتا ہے کرتے فرشتے ہیں،
ہاں بہت سارے کام کرتا ہوں۔ مولا ہمارے سامنے تو بہت سارے کام ہیں، جب بارش آتی ہے تو پانی برستا، مولا حکم تیرا ہوتا ہے، کرتے فرشتے۔ مولا جب کسی بندے کا وقت اجل وعدہ پورا ہوتا ہے، روح قبض ہوتی ہے، مولا حکم تیرا ہوتا ہے، کرتے فرشتے۔ مولا جب کسی بندے کو رزق دینا ہوتا، حکم تیرا ہوتا ہے، کرتے فرشتے ہیں۔ مولا جب تو نے کسی بندے کو زندگی نصیب کرنی ہوتی، حکم تیرا ہوتا ہے، کرتے فرشتے۔ مولا کوئی ایسا کام بتا، کوئی ایسا وظیفہ بتا جو تو خود بھی کرے، ہم بھی کریں، اور زمانے والے کو بتائیں، او لوگوں ہماری یہ جو ہم سنت ادا کر رہے ہیں، پیر کی سنت نہیں، ولی کی سنت نہیں، نبی کی سنت نہیں، خدا کی سنت ہے۔ مولا کوئی ایسا وظیفہ بتا، کوئی ایسا کام بتا جو تو بھی کرے، ہم بھی کریں، تیری سنت کو ہم ادا کریں، اور زمانے والوں کو بتائیں، زمانے والوں خبردار اعتراض نہ کرنا، ہم یہ خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسا کام۔ فرمایا ہاں دنیا میں سارے معاملات جا کے دیکھو، بارش میں برساتا ہوں مگر ڈیوٹی میں نے فرشتوں کی لگائی، رزق میں دیتا ہوں ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی، سارے معاملات میں چلاتا ہوں ڈیوٹی فرشتوں کو لگائی، مگر ایک کام ایسا ہے، ایک کام ایسا ہے جو میں خود کرتا ہوں، فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی، اور مسلمان اپنے نبی کے غلاموں کی بھی ڈیوٹی لگائی، خود بھی کرتا ہوں، حکم بھی دیا ہے، کرواتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں۔ یا اللہ وہ کون سا ایسا کام؟ فرمایا اپنے محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہوں، اپنے محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، توجہ کیجئے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہے۔ تندرست بندہ جو ہے اس کے لیے شرط یہ، اگر تندرست بندہ، جو بندہ صحت یاب ہے، اگر وہ جناب بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیوں؟ قیام کرنا فرض ہے، یہ چیز نماز کے اندر شرط ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس پر جتنے پیسے ہیں وہ جناب 52.5 تولے چاندی مقدار ہو، سال پورا گزرنا شرط ہو، پھر مال تجارت میں سے ہو وہ پیسہ، یہ ساری شرائط ہیں۔ ایک بندہ جا کے حج کرتا ہے، وہاں جا کے کعبہ کا طواف کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے وہاں جا کے اللہ اکبر کبیرہ اپنے احرام کو خوشبو لگا لی، جتنے طواف کرے حج قبول نہیں۔ شرط ہے اپنے احرام کو ان چیزوں سے بچانا ہے، بہت ساری شرائط رکھی۔ ایک بندہ میدان میں جا کے جہاد کرتا ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہے، تو نے اس کو قتل کرنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ مولا کوئی ایسا کام بتا جس میں کوئی شرط ہی نہ ہو، کوئی شرط ہی نہ ہو۔ فرمایا ہاں وہ کام ہے، وہ ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ہاں دیکھو نماز فرض ہے، تندرست بندہ اس کو اجازت نہیں کہ بیٹھ کے پڑھے، وہ فرض کو بالکل کھڑا ہو کے پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے گا نماز ادا نہیں ہوگی، تندرست ہے، اس نے قیام نہیں کیا۔ لیکن فرمایا درود ایسا عمل ہے کہ چاہے کھڑے ہو کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھ، قبول ہی قبول ہے۔ اسی طرح جناب والا یہ نماز ہے، صبح کی نماز کے اندر قرات کرنا بلند آواز سے، یہ جناب واجب ہے۔ ظہر کی نماز میں قرات آہستہ آواز سے کرنا واجب ہے۔ اگر بندہ صبح کی نماز میں آہستہ آواز سے کر لے نماز ادا نہیں ہوگی، ظہر کی نماز میں بلند آواز سے پڑھ لے نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا نہیں، درود میں یہ شرط بھی اٹھا لی، اس کو بھی اٹھا لیا۔ بولا وہ کیسے؟ فرمایا اپنے دل میں گنگناتے ہوئے پڑھ تب بھی قبول ہے، لوگوں کو اجتماع میں پڑھ تب بھی قبول ہے۔ فرمایا یہاں مصطفیٰ پہ درود پڑھنے میں شرط نہیں ہے، کائنات کی ساری شرائط میں نے یہاں درود پڑھنے سے اٹھا لی، اور حکم دے دیا بندے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے. ایمان والو تمہیں بھی حکم دیتا ہے محبوب پر درود بھی پڑھنا، سلام بھی پڑھنا. یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ جو درود کا عمل ہے یہ قبول ہی قبول ہے. اس کے راز کیا ہیں؟ اس کے وہ راز کیا ہیں کہ آخر قبول ہی قبول ہے. ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، ایک نہیں 10 نمازیں پڑھے، ایک ادا پڑھے 9 قضا پڑھے، لیکن وہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری یہ قبول ہے. ایک بندہ جناب 5 لاکھ روپے لگا کے جا کے عمرہ کر کے آیا، صحیح اس نے طواف کیے، صحیح اس نے عمرے کیے، لیکن گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہے. دعا یہ ہوتی یا اللہ قبول فرما. لیکن درود فرمایا جب بھی پڑھ، رات کے 2 بجے پڑھ، دن کے 2 بجے پڑھ، کھڑا ہو کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھ، اپنی بلند آواز سے پڑھ، اپنے دل میں گنگناتے ہوئے پڑھ، قبول ہی قبول ہے. راز کیا ہے؟ اس کے بہت بڑے راز ہیں. ان میں سے آج ایک راز بتاتا ہوں. ایک راز، جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارا درود شروع کہاں ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہم، اللہ سے. اللہم صلی علی، اے اللہ محمد عربی پر درود بھیج. آپ کی توجہ نہیں ہے؟ اس کا معنی ہے اے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج. آواز آتی ہے بندے تو بھیجنے کا مطالبہ کرتا ہے، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے ہم درود بھیج رہے ہیں. تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا تب سے ہم درود بھیج رہے ہیں. یا اللہ درود بھیج. راز کیا ہے؟ راز یہ درود شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد. اے اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھنا. اب اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے یا اللہ میں درود پڑھتا ہوں، نہیں ہے. یہ ترجمے میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا. یا اللہ میں درود پڑھتا ہوں یا اللہ ہم درود پڑھتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ ان رازوں میں سے ایک راز ہے جو کہ درود قبول ہی قبول ہے. فرمایا کیا راز ہے؟ فرمایا اس درود پڑھنے میں، کیونکہ وہ عمل جس میں انسان کی میں نکل جائے، جس میں انسان کی ہم نکل جائے، جس میں انسان کی آپ اور تم نکل جائے، یعنی مفسرین نے آسان نقطہ اٹھایا. وہ فرماتے ہیں جس بھی عمل کے اندر میں نکل جائے، میں نکل جائے، وہ عمل قبول ہی قبول ہوتا ہے. فرمایا لوگو جب غلام درود پڑھتا ہے میں نکلتی ہے، اللہ درود قبول فرما. ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے اور اپنے سینے کو مدینہ بنائیے. اور میں تقریباً گارنٹی دے سکتا ہوں اس اجتماع کے اندر یہ حدیث شاید آپ نے پہلے میری زبان سے کبھی سنی ہو، لیکن نہیں سنی ہوگی کسی اور کی زبان سے. حدیث مبارکہ یہ کہ مسجد نبوی ہے، پیارے نبی تشریف فرمائے، صحابہ کا جھرمٹ، یہ شہد والی مکھیاں یہ کہیں سے چل چل کے مسجد نبی شریف کے کونے میں آئی، ڈیرا لگایا. یہ حدیث سنیے گا اور اپنے سینے کو مدینہ بنائیے گا. تحفہ ہے. یہ مکھیاں وہاں آئیں، ڈیرا لگایا، مصطفیٰ صحابہ سے ایزی ہوئے. آپ نے فرمایا ایک مکھی کو آپ نے فرمایا یا تال یا تال یا تال ادھر میرے پاس. یہ صحابہ فرماتے ہیں جانے جانا نے مکھیوں کو بلایا اور حضور نے فرمایا اے مکھی میں تجھ سے محمد سوال کرتا ہوں جواب دو نا. توجہ کیجئے گا حدیث تحفہ ہے آج آپ کو. میں تحفہ کہہ رہا ہوں اور گارنٹی دے رہا ہوں، یقیناً کوئی بات ایسی ہوگی نا کہ گارنٹی دے رہا ہوں.
حضور نے فرمایا مکھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، کیا سوال؟ آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، سوال کیا کرنا ہے؟ لیکن صحابہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس وجہ سے کہ امتیوں کو سبق کے لیے حضور نے فرمایا مکھی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم جا کے کھاتی کڑوا ہو نکالتی میٹھا ہو، وجہ کیا ہے؟ کھاتی کڑوا ہو نکالتی میٹھا ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ مکھی عرض کر دی ہے یار وہ مکھی بھی قربان ہو جائے اپنی قسمت پہ جسے مصطفیٰ نے بولا۔ ایک وہ بھی مکھی ہے جس کا سورۃ النمل قرآن کے اندر ذکر ہے، وہ جو جہاں حضرت سلمان کا لشکر آ رہا تھا اور وہ مکھیاں کہہ رہی تھی اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلمان اور لشکر آ رہا ہے ہمیں جناب الٹاڑ دے گا، ختم روند دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ مکھی اس مکھی بھی کہتی ہوگی او مکھی تجھے سلیمان نبی نے بلایا تھا، مجھے سلیمان نبی کے امام نے بلایا۔ یار عاشق بیٹھے اور بولے نا یہ کیسے؟ حضور نے فرمایا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، توجہ کیجئے گا، کھاتی کڑوا ہو نکالتی میٹھا ہو، یعنی شہد نکالتے میٹھا ہو، وجہ کیا ہے؟ اب وہ مکھی کا جواب سنیے، عرض کر دیئے حبیبی یا رسول اللہ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے او پتھرانو بولنے سکھا جاندہ ہے، او پتھرانو بولنے سکھا جاندہ ہے، او گنگیانو گلہ کرا جاندہ۔ یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے، پھر آگے بات سمجھ آئے گی، وگرنہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھ پہ ہو سکتا ہے اعتراض کر دیں، لیکن بات سنیے۔ وہ مکھی عرض کرتی ہے حبیبی یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہماری ایک مکھیوں کی سردار ہے جس کا نام ہے منذرہ، ہماری مکھیوں کی وہ گرو ہے، جب ہم جتھے سے نکلتی ہیں ہمیں حکم نامہ ملتا ہے، جا کے باغات پھلوں کے باغات کے اندر جا کے پھلوں کا رس چوس دیئے، جب جتھے تک واپس آتی ہیں پھر ہمیں حکم ملتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا حکم ملتا ہے؟ یا رسول اللہ جو ہماری سردار مکھی ہوتی ہیں وہ جتھے پہ بیٹھ جاتی ہے، ہمارے گھر کے بوئے پہ بیٹھ جاتی ہے، ہمیں حکم دیتی ہے کہ جاتے ہوئے بھی محمد عربی پہ درود پڑھنا، جاتے ہوئے بھی محمد عربی پہ درود پڑھنا، پھل چوستے ہوئے بھی درود پڑھنا، آتے ہوئے بھی درود پڑھنا۔ یا رسول اللہ ہم جب پھل کو چوس کے واپس جاتی ہیں پہلے توجہ پہلے اپنی سردار کے جناب وہ ہمارے منہ سے اپنے منہ کو لگاتی ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے منہ کو سونکھ کے کہ اس نے درود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، جس نے درود نہیں پڑھا ہوتا اس کو جتھے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، جس نے درود نہیں پڑھا ہوتا اس کو جتھے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ ہماری سردار زہریلا ٹنگ مارتی ہے، جو درود نہیں پڑھتی ان کو مار کے ختم کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یارو رحمان گارڈن کی مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں اگر مکھی مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے، مکھی مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے، اسے جتھے میں داخل ہونے کی اجازت کوئی نہیں دیتا۔ جو امتی مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے اسے جنت میں جانے کی اجازت۔ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے
آقا مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا۔ آخری بھی روایت آپ کے سامنے، میرے پاس مواد کافی ہے لیکن آخری بات کہتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے شیخ احمد بن ثابت المغرمی۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے ولیوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نیک برگزیدہ بندہ، جس طرح خواب ہوتے ہیں تو خوابوں کے اندر یہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی نا خواب کے اندر ملاقات ہو گئی، خواب میں اسرائیل سے۔ انہوں نے پوچھا اسرائیل، ہم نے پڑھ اور سن رکھا ہے کہ روح بڑی جب قبض ہوتی ہے نا تو بڑی سخت طریقے سے ہوتی ہے، تو ایسا کوئی طریقہ بتاؤ کہ جب روح وقت اجل وعدہ آئے تو روح آسانی سے نکل جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ ہمارے بزرگ حضرات دعا کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں بزرگ حضرات، اور ہم بچوں کو سبق دیا کرتے تھے، بچوں جب دعا کرتے ہو نا دعا میں ایک دعا یہ بھی کرنا، یا اللہ جب وقت اجل آئے تو محتاجی سے بچانا۔ یہ بچوں کو دعا سکھائی جاتی تھی اور آج بھی بعض بزرگ حضرات یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب وقت اجل آئے تو محتاجی سے بچانا، ایسے لے لینا کہ پتہ ہی نہ چلے، محتاجی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسرائیل سے خواب میں ملاقات ہوئی، انہوں نے سوال کیا، حضرت اسرائیل نے فرمایا اے ثابت المغرمی وظیفہ میں بتاتا ہوں کرنا آپ کا کام ہے، وظیفہ میں بتاتا ہوں کرنا آپ کا کام ہے۔ کہا کیا؟ کہا زندگی اللہ نے جتنی بھی دی کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھتے رہنا، جب وقت آخر آئے گا اللہ پتہ بھی نہیں دے گا، روح آسانی سے قبض ہو جائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد، خدا اہل اسلام کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا۔ توجہ کیجئے، صلاۃ اور سلام میں فرق ہے۔ صلاۃ اللہ نے فرمایا صلاۃ کا مطلب ہے درود پڑھنا، اور سلام کا مطلب ہے سلام پڑھنا، فرق ہے۔ صلاۃ پڑھنے سے کیا ملتا؟ صلاۃ مطلب درود پڑھنے سے کیا ملتا؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا؟ ایسے ہی صلاۃ درود پڑھنے سے، میں یہ کہتا ہوں کہ صلاۃ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ توجہ جملوں پر کیجئے گا، صلاۃ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن سلام پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں یارو دیکھو، صلاۃ پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوئے، 10 نیکیاں ملی، 10 درجات بلند ہوئے۔ ارے نیکیاں ملی، سب کچھ ملا، درجات بلند ہوئے، گناہ معاف ہوئے، دنیا کا مال و متاع ملا، مگر سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے، یار کا جواب ملتا ہے۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ، آپ نا جب مدینہ شریف سے حاضری دے کے مکہ کو جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک وادی میں آپ ٹھہرے، وہاں پر نا یہ واقعہ آپ نے سن رکھا لیکن سینے کو مدینہ بنانے کے لیے دوبارہ سنا رہا ہوں، شاید سن رکھا ہو۔ آپ نے رات عشاء کی سنتیں چھوڑ دی، غیر موقدہ چھوڑ دی اور سو گئے نماز پڑھ کے۔ خواب میں مصطفیٰ آ گئے اور آپ نے آ کے فرمایا مہر علی، کوئی عام بندہ چھوڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو مہر علی بن کے بھی میری سنتوں کو چھوڑ رہا ہے۔
میری سنت تو آگے انہوں نے جواب کیا دیا سنیے ان کا جواب سنو. یہ کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے جواب, لیکن یہ عاشقوں کی علیحدہ ایک بات ہے, عاشقوں کا علیحدہ ایک باب ہے, عاشقوں کا علیحدہ ایک عنوان ہے. یہ ایسے آپ اور میں کرنے شروع نہ ہو جائیں. میرے علی شاہ نے جو جواب دیا, یا رسول اللہ مجھے اگر پہلے پتا ہوتا نا کہ سنتیں چھوڑنے سے مصطفیٰ مہر علی کو مل جاتے ہیں تو دن دن ناگے کر کے سنتیں چھوڑتے رہتا, مصطفیٰ کا دیدار کرتا. یہ ایک مہر علی شاہ ہے, یہ میں اور آپ, یہ تو اس کے لیے یارو درود پڑھا کرو, درود پڑھا کرو. آپ درود پڑھنا شروع ہو جائے آج, اپنے ہاتھ میں تسبیح یا اپنے ہاتھوں پر درود پڑھیں, جتنا ہو سکے درود پڑھیں. یارو کبھی تو وہ یار آپ کے سلام کا جواب دے دیں گے, کبھی تو سلام آئے گا, کبھی تو سلام آئے گا. آپ پڑھنا شروع کر دیں زندگی میں, پڑھنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں زندگی میں. کبھی اگر آپ کی کثرت ہوگی, میرا وجدان کہتا ہے بندہ بیمار ہو جائے, وہ اس سے پڑھنا چھوٹ جائے, تو مصطفیٰ تو سن رہے ہیں نا, وہ پوچھیں گے فرشتوں جو گلدستہ پیش کیا کرتے تھے وہ اس غلام کا تو نہیں آ رہا. عرض کریں گے یا رسول اللہ وہ تو آج کل بیمار ہے, وہ آج کل بیمار ہے. پھر حضور فرمائیں گے اچھا صحت یاب تھا تو ہم پر سلام بھیجتا تھا, اب اگر بیمار ہے تو آؤ چلے میں مصطفیٰ فرشتوں کے ساتھ مل کے اپنے بیمار پر سلام بھیجتا. درود پڑھنا شروع کر دیں, درود پڑھنا شروع کر دیں. حضور کی بارگاہ میں صحابیہ یا رسول اللہ تنگ دست ہوں, فرمایا درود پڑھنا شروع تو کر, تیرے کچن کا ذمہ دار میں محمد ہوں, اس کا ذمہ دار میں محمد ہوں, تیری ہانڈی کا ذمہ دار میں محمد ہوں, درود تو پڑھنا شروع کر. یعنی بہت ساری حدیث ہمارے سامنے ہیں, لیکن درود پڑھنا شروع کر دیں. درود ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو بہت کچھ دیتا ہے. اور پھر سلام پڑھنا, یہ جو ہم پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یہ کوئی عام ہے یار؟ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے, بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہماری مسجد یا ہر جگہ ہم جناب مسجد میں آتے ہیں اپنے ٹائم پہ, جیسے ہی دو فرضوں کا امام صاحب سلام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ, لوگ ایسے بھاگے گے نا جیسے ان کو کسی نے قید کے اندر جیل میں گرفتار کیا ہوا تھا. یہ المیہ ہے کیا؟ ہم نے نماز جمعہ کو صرف 2 رکعت کے لیے مقرر کیا یارو. میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں سوچیں, اور اقبال کی زبان میں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری محجبین و نیاز میں. کہ سوچ کر تو دیکھو, ہمارے 2 رکعتوں کے بعد المیہ دیکھیں ہوتا ایسے رش ہوتا ہے مسجد کے گیٹ پر, جیسے سلام پھرا دعا ہوئی ایسے بھاگے. یارو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی, آپ پر کسی نے بوجھ ڈالا ہوا تھا جو کہ آپ نے جلدی سے اتارا ہے اور چلے گئے. یار کو راضی کرنے کے لیے یہ ٹائم تو نہیں دیا جاتا. یار کو راضی کرنے کے لیے آپ دنیا کا زمانہ دیکھو, کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اس کے در کو پکڑ کے ایسے بیٹھتا ہے جیسے کتا اپنے مالک سے روٹی مانگ رہا. یہ ہوتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ کا بندہ مصطفیٰ کا غلام بن کے 2 رکعتوں کے بعد جیسے سلام ہو فوراً یہاں سے نکلا مسجد سے باہر فرار ہو گیا. یہ المیہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمارا کام اور ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں یار ہم آئے تھے محبوب کا ذکر سنا تھا, جب جائیں گے تب بھی محبوب کا ذکر سن کے جائیں. کیا ہوتا ہے صرف 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں کہ آپ اپنی مکمل نماز پڑھیں. مکمل نماز پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوں اور عرض کریں یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, اور دل میں یہ تمنا کریں یا رسول اللہ بس جس طرح نظر کرم آپ نے ویسے کرنی پہ فرمائی تھی مجھ پہ بھی فرما دیں. جس طرح نظر کرم آپ نے عبد الرحمن جامی پہ فرمائی تھی مجھ پہ بھی کر دی. جس طرح نظر کرم وہ بلال حبشی پہ کی مجھ پہ بھی کر دی. تو وہ تو
ایسا گھرانہ ہے کہ انسان کے ہاتھ بعد میں نیچے ہوتے ہیں، اس کی دعا پہلے اس گھرانے میں قبول ہوتی ہے۔ ہم کبھی اس کے در کا کتا بن کے دیکھیں تو صحیح۔ میں کہتا رہتا ہوں اپنے بیان میں، یارو مصطفیٰ پہ درود بیٹھ کے پڑھنا ہے، پڑھو قبول ہوگا، لیکن یوں سمجھ کے نہ پڑھنا کہ میں چودھری ہوں بیٹھ کے پڑھ، نہیں، یوں سمجھ کے پڑھنا کہ میں اس در کا سگ ہوں، اس در کا کتا ہوں، جس طرح کہ ایک کتا اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دے رہا ہوتا۔ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو یوں نیت کریں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در کا ایک ادنا سا سوالی ہوں، جس طرح بادشاہ کے دربار میں ایک غریب آ کے اپنا سوال کر رہا ہوتا۔ یارو کرم ہوگا، کرم ہوگا، کرم ہوگا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔